بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آن لائن کلاس میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت نحو مضمون مطالعہ پاکستان، لیکچر نمبر 3 اور باب نمبر 3۔ عزیز طلبہ، پاکستان کے طبی حد و حال کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے لیکچر نمبر 2 میں ہم نے پہاڑی سلسلوں کے متعلق پڑھا تھا۔ اسی سلسلے کا دوسرا ٹاپک سطوح مرتفع۔ لفظ سطوح یہ سطح کی جمع ہے، چونکہ پاکستان میں 2 بڑے سطح مرتفع پائے جاتے ہیں۔ ایک کا نام ہے پوٹوہار اور دوسرے کا نام ہے سطح مرتفع بلوچستان۔ سطح مرتفع پوٹوہار یہ اٹک کے علاقے، اس میں کچھ شامل ہے، راولپنڈی، اسلام آباد اور جیلم تک یہ علاقے پھیلے ہوئے ہیں۔ ان علاقوں میں سطح مرتفع پوٹوہار یہ، اگر میں ایک عارضی سا نقشہ میں نے بنایا ہے، اس میں ہمارے کے پی کے بعد پنجاب کے علاقے کچھ پوٹوہار، یہاں پہ پنڈی، اسلام آباد وغیرہ، جیلم، یہ پورے اس علاقے میں اگر میں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کر لوں تو یہ علاقے یہ سطح مرتفع پوٹوہار کے نام سے مشہور ہے، یا اسے سطح مرتفع پوٹوہار کہتے ہیں۔ ان علاقوں میں ہر ایک علاقے کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ سطح مرتفع کے جو علاقے ہیں وہ خوبصورتی کے اعتبار سے تو اتنے نامور نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر بھی قدرت نے کچھ قیمتی چیزیں، جسے ہم معدنیات کہتے ہیں، کو ان علاقے کو مالا مال کیا ہوا ہے۔ یعنی جتنے بھی سطح مرتفع کے علاقے ہیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ حد تک لازمی معدنیات ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پوٹوہار میں چونے کا پتھر، جپسم، کرومائٹ، لوہا، کوئلہ وغیرہ یہ علاقے اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس علاقے کی بلندی سطح سمندر سے 300 تا 600 میٹر ہے۔ سطح مرتفع پوٹوہار اس کی بلندی اتنی ہے 300 سے لے کر 600 میٹر تک۔ اچھا، اس علاقے میں کون کون سے علاقے شامل ہیں؟ تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ اٹک کے کچھ علاقے، راولپنڈی، اسلام آباد، جیلم وغیرہ یہ علاقے اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور ان علاقوں میں معدنی خصوصیات میں سے کوئلہ، جپسم، چونے کا پتھر، معدنی تیل وغیرہ یہ پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بلوچستان کے علاقے میں بھی ایک سطح مرتفع ہے، ایک وسیع سطح مرتفع ہے، اور تقریباً 34,190 کلومیٹر مربع کلومیٹر 34,190 مربع کلومیٹر کے احاطے میں یہ پھیلا ہوا ہے، کافی وسیع علاقہ ہے۔ اچھا، بلوچستان میں ہمیں یہ سطح مرتفع کہاں ملے گی؟ تو یہ ہمیں ملے گی چاغی کے علاقے میں، ضلع چاغی، حوزدار اور جھیل خامون مشیل، خامون لورا وغیرہ، یہ وہ علاقے ہیں، یہ یہاں پہ پایا جاتا ہے۔ اس کی بلندی سطح سمندر سے 600 تا 900 میٹر ہے، اور یہ سطح مرتفع نقشے میں یہ اس علاقے میں، بلوچستان کے ان علاقوں میں یہاں پہ پایا جاتا ہے بلوچستان میں۔
ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو پورا بلوچستان تقریباً یہاں سے اتنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اسی پوائنٹ میں ستم مرتفع بلوچستان واقع ہیں۔ جس طرح معدنی خصوصیات یا معدنی وسائل ستم مرتفع پٹوہار میں پائے جاتے تھے، اسی طرح بلوچستان کے علاقے میں بھی کافی معدنی وسائل پائے جاتے ہیں، جس میں تیل بھی ہے، تانبا بھی ہے، کرومائڈ بھی ہے، گندک بھی ہے، چونے کا پتھر بھی ہے، نمک وغیرہ، یہ ساری چیزیں، اور ان کے ساتھ ساتھ قدرتی گیس، یہ اس کی پیداوار بھی ستم مرتفع بلوچستان سے ہوتی ہے۔ اچھا، ان دو ٹاپکس کے علاوہ تیسرا ٹاپک پھر میدانی علاقے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں میدانی علاقے وہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں زیادہ تر میدانی علاقے اگر ہم کے پی سے شروع کریں، ٹھیک ہے، اور پھر سندھ کی طرف آئے تو یہ اچھا ہوگا، لیکن یہاں پہ میدانی علاقوں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کو دریائے سندھ کا بالائی میدان، اور دوسرا ہے دریائے سندھ کا زیری میدان۔ بالائی مین اونچا، زیری مین نیچے۔ تو دریائے سندھ کے بالائی میدان میں دریائے سندھ یہ شروع ہے، ہم یہاں سے اس کو شمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے دریائے سندھ چین کے علاقے تبت سے شروع ہوئے، وہاں کے گلیشیئر ندی نالوں سے یہ ہوتا ہوا پاکستان میں انٹر ہوتا ہے، لیکن ہمارا وہاں سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ چائنا کے کس علاقے سے شروع ہوئے ہیں اور کتنا ہے۔ ہم پاکستان سے اسے شمار کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے اس طرح ہوتے ہوئے ٹٹا بدین کے علاقے پر یہ ختم ہوتا ہے، اور یہاں پہ ایک وسیع ڈیلٹا بھی انہوں نے بنایا ہے۔ اچھا، بالائی میدان میں آتا ہے کے پی کے کا علاقہ اور پنجاب، یہ دو علاقے بالائی میدان میں آتے ہیں۔ اچھا، اس بالائی میدان کی بلندی 400 تا 1200 فٹ اس کی بلندی ہے۔ کے پی میں اس کے میدان میں مردان، سوابی، بلکہ خصوصاً سوابی زیادہ اس میں شامل ہے، اور وادی پشاور میں نوشہرہ، چارسدہ، مردان وغیرہ یہ علاقے آتے ہیں، اور پھر پنجاب کا تقریباً بیشتر علاقہ، زیادہ تر علاقہ یہ دریائے سندھ کے بالائی میدان میں شامل ہے۔ ہم اسے دریائے سندھ کا میدان کیوں کہتے ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر۔ دریائے سندھ کا میدان ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے کھیت ہیں تو اس کی آبپاشی یا سیرابی یہ دریائے سندھ کے پانی سے ہوتا ہے، یا ان کے معاون دریاؤں سے۔ معاون مین مددگار جو دریا ہیں اس کے پانی کے حجم میں اضافہ جو کرتا ہے، یا آبپاشی میں اس کے ساتھ جو معاونت مددگار ثابت ہوتی ہے، تو وہ دریا جن علاقوں کو سیراب کرتی ہے ان علاقوں کو دریائے سندھ کے میدان کہتے ہیں۔ تو ایسے میدان کے پی میں چونکہ دریائے سندھ سوابی کے قریب آیا ہے تو وہ علاقے زیادہ تر اس سے سیراب ہوتے ہیں، اور پھر نیچے جب ہم آتے ہیں پنجاب کی طرف
تو پنجاب کے زیادہ تر علاقے وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں، یعنی دریائے سندھ کے پانی یا اس کے معاون دریاؤں کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں، تو اسی نسبت سے ان میدانوں کو دریائے سندھ کا میدان کہتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ آتے ہیں زیریں میدان کی طرف، زیریں نیچے، تو پھر یہاں پہ یہ سندھ کا علاقہ ہے، یہ پورا سندھ یہ زیریں علاقے میں، دریائے سندھ کے زیریں علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر میکسیمم بلندی وہ 400 ہے، اور 400 سے یہ بلندی کم ہو کر یہ 20 فٹ رہ جاتی ہے۔ یہاں پہ ٹٹا بدین کے علاقے میں اس کی اونچائی سطح سمندر سے یہ 20 فٹ رہ جاتی ہے۔ تو پانی کے حجم میں زیادتی کی وجہ سے اور پانی کی کم رفتار کی وجہ سے دریائے سندھ کا پانی مختلف علاقوں میں یا مختلف راستوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ تقریباً اسے دنیا کا بہت بڑا یعنی سب سے بڑا ڈیلٹا یہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے ایک ڈیلٹا بھی بنایا ہے۔ اچھا، یہ میدان کافی زرخیز بھی ہے، کیونکہ یہ اپنے ساتھ سیلابی شکل میں زرخیز مٹی بھی ساتھ لاتا ہے۔ تو دریائے سندھ کے زیریں میدان میں رنکچ کا علاقہ، بدین کا علاقہ، ٹٹا کا علاقہ، یہ سارے علاقے یہ اس میں شامل ہے، یہ دریائے سندھ کے زیریں میدان ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ریگستانی علاقے۔ چار نمبر پہ ریگستانی علاقے۔ پاکستان کے ریگستانی علاقے یا صحرائی علاقے یہ زیادہ تر پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں ہیں۔ کے پی میں ایسا کوئی مشہور صحرا یہ نہیں ہے، اور پنجاب میں بھی جو صحرا ہے اور سندھ میں بھی وہ زیادہ تر بھارت اور پاکستان کے بارڈر پر ہے، یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ یہ یہاں پہ یہ سارے صحرائی علاقے ہیں، اس طرح تل، چولستان، ترپارکر اور ہاران وغیرہ کے علاقے۔ تو ہاران یہ بلوچستان کے علاقے میں آتا ہے، تل، ترپارکر یہ علاقے یہ آتے ہیں، ترپارکر اور تل کا علاقہ ریگستانی علاقہ یہ سندھ میں آتا ہے، چولستان کا صحرائی علاقہ یہ پنجاب میں آتا ہے، اور ہاران، چاغی یہ آتے ہیں بلوچستان میں۔ یہ ہمارے ساتھ نامور صحرائی علاقے ہیں۔ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، ریگستانی علاقے، چولستان کا ریگستانی علاقہ یہ پنجاب میں ہے، تر اور ترپارکر یہ سندھ میں ہے، اور ہاران اور چاغی کے صحرائی علاقے یہ ہوتے ہیں بلوچستان میں، یہ یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں یہ خانہ بدوش قسم کے ہیں۔ خانہ بدوش مطلب کہ وہ خوراک اور کھانے پینے کے تلاش میں اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا پیشہ وہ گلہ بانی ہے، بیڑ بکریاں چرانا ہے۔ مستقل ایسا کوئی کاروبار یا کوئی ادارے میں جاب وغیرہ ایسے قسم کی نوکریاں یہ یہاں پہ ناپید ہے، بلکہ نام و نشان تک اس کا نہیں ہے۔ شدید گرمی یہاں پہ پائی جاتی ہے، سردی کا کوئی موسم یہاں پہ نہیں آتا۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں نمبر 5 پہ، ساحلی علاقوں کی طرف۔
ساحلی علاقے جہاں پہ یہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، یہ پورا ساحلی پٹی ہے پاکستان کی، یہ جس کی لمبائی تقریباً 1046 کلومیٹر ہے اور بحیر عرب کے نام سے یہ جانا جاتا ہے۔ بحیر عرب میں یا ہمارے ساحلی علاقے میں پاکستان کے مشہور 3 بندرگاہیں، ایک کراچی میں، پھر 35 کلومیٹر کے فاصلے پر بن قاسم، یہاں پہ کراچی کی بندرگاہ، پھر 35 کلومیٹر کے فاصلے پر بن قاسم، اور بلوچستان میں یہاں پہ بنی ہے چائنا کی مدد سے گوادر کی بندرگاہ۔ یہ 3 بندرگاہیں ہیں۔ یہاں پہ پائے جانے والے جو جنگلات ہیں وہ نمکین پانی میں افزائش کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ تقریباً 3 میٹر تک اس کی بلندی ہے۔ تو یہ علاقے تھے آج کے ٹاپک میں۔ یہ پاکستان کے طبی حد و حال تھے جو کہ ہم نے پڑھے سطوح مرتفع کے حوالے سے، کہ پاکستان میں 2 سطح مرتفع ہے، سطح مرتفع پٹوہار بلوچستان، یہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں، اس کی اونچائی کتنی ہے، اور کون کون سے معدنیات یا وسائل یہاں پائے جاتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر پاکستان کے میدانی علاقے ہیں۔ تو میدانی علاقے کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، زیریں اور بالائی میدان میں۔ بالائی میدان میں کون سے علاقے آتے ہیں اور زیریں میدان میں، تو وہ ہم نے پڑھا۔ اسے دریائے سندھ کا میدان کیوں کہتے ہیں، اس کی بھی وضاحت ہم نے کر دی۔ پھر 4 نمبر پہ ریگستانی علاقے آتے ہیں، تو ہم نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاکستان میں ایسے ریگستانی علاقے کہاں پہ پائے جاتے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں، یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں اور ان کا روزگار کیا ہے، اس کی بھی ہم نے وضاحت کر دی۔ لاسٹ میں ساحلی علاقے پاکستان کے کہاں پر ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بحیر عرب، یعنی جس طرح عام طور پر ہم کہتے ہیں کراچی کا سمندر، کراچی سمندر، وہ علاقے یہ ساحلی ہے۔ صرف کراچی نہیں ہے، یہاں پہ گوادر کا علاقہ بھی ہے، بن قاسم بھی ہے، کراچی بھی ہے، ٹٹا، بدین، گوادر، لزبیلا، یہ علاقے یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کا پیشہ ماہی گیری ہے، اور ماہی گیری کے علاوہ بڑے صنعتی ادارے مراکز بھی کراچی میں قائم ہے۔ تو یہ پورا جو لیکچر تھا یہ پاکستان کے طبی حد و حال کے حوالے سے تھا۔ یہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انتہائی آسان اور دلچسپ قسم کا ٹاپک ہے، انفارمیٹیو۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے اس ٹاپک میں تو آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ میں سے شیئر کر سکتے ہیں۔ والسلام۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما